تو بھائی آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، پہلے تو تھوڑا سا یہ جائزہ لیں کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے، کون جھوٹ میں مبتلا ہے، کون غیبت میں مبتلا ہے، کون رشوت میں مبتلا ہے، کون کس گناہ میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو جس گناہ میں مبتلا ہے، مرد ہو یا عورت، پہلی فرصت میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور پوری کوشش کرے کم از کم رمضان المبارک میں تو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں، اور رمضان المبارک میں حلال کھانے پر، حلال رزق پر بہت زیادہ اہتمام کریں، اپنے رزق کو حرام نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دھوکے کے ساتھ چیز نہ بیچیں، جھوٹی قسموں کے ساتھ چیز نہ بیچیں اور دھوکہ نہ دیں، اپنے رزق کو حلال کریں، حلال رزق کا استعمال کریں۔ گناہ جس قدر بھی ہیں، جس نوع کے، ہر ایک کے گناہ الگ ہیں، تو وہ گناہ چھوڑ دیں۔ اب گناہوں میں کیا ہے؟ رشتہ داروں سے قطع تعلقی، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے مسلمان کا کینہ، بغض دل میں رکھنا کہ مجھے موقع ملے، کوئی موقع ملے اس کو نقصان پہنچاؤں، یہ گناہ ہے۔ نشہ کا، نشہ کوئی بھی ہو، سگریٹ بھی ایک نشہ ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمارے حضرات تو اس میں تھوڑی نرمی کہتے ہیں، سعودیہ والے تو حرام کہتے ہیں، سگریٹ کا پینا حرام ہے، وہ کہتے ہیں حرام۔ تو سگریٹ، اس سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے؟ اور آنکھ کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور رمضان المبارک میں پوری کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک میں بازاروں میں نہ جائیں، بازاروں میں نہ جائیں۔ عورتوں سے بھی یہ میری بات درخواست ہے، بازاروں میں نہ جائیں۔ جو کام ہیں، ابھی 1-2 دن ہیں، ان میں نمٹا لیں، اور رمضان میں کہیں نہ جائیں۔ رمضان المبارک میں موبائل فون بالکل کم کر دیں، اور خاص طور پر نیٹ کا استعمال تو بالکل ختم کریں، نیٹ کا استعمال نہ کریں۔ وقت بھی ضائع ہوگا، گناہ میں بھی مبتلا ہوں گے، وقت بھی ضائع ہوگا، گناہ میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اور پھر رمضان المبارک میں غصے پر کنٹرول کریں۔ غصے پر، جب انسان بھوکا ہے، پیاس لگی ہے، بھوک ہے، اب تھوڑے سے کام سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، نہیں، حوصلہ پیدا کریں، برداشت کریں، لڑیں نہیں، جھگڑیں نہیں دوسرے سے۔ اگر کوئی ہم سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، درگزر کریں۔ رمضان میں سارا وقت کچن میں نہ گھسے رہیں۔ مردوں کا کام تو، ان کو تو مزے لینے ہیں نا، وہ تو کہہ دیں گے کہ یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو۔ ہم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں، یعنی بس لیمٹ میں، کوئی پھل وغیرہ جو اللہ پاک اپنی رحمت سے دے دیں، کھجور ہے۔ رمضان میں لازمی افطار کے وقت میں 10 منٹ دعا کرنی ہی کرنی ہے، یہ طے کریں کہ 10 منٹ دعا لازمی کرنی ہے۔ اپنی ترتیب شیڈول ایسا بنائیں کہ افطار میں ضرور بیٹھیں، دعا کریں، اور افطار میں چھوٹے بچوں کو بھی بٹھائیں، چھوٹے بچوں کو بھی بٹھائیں، جن کا روزہ نہیں بھی ہے ان کو بھی بٹھائیں، اور اپنی دعا میں انہیں بھی شریک کریں۔ افطار میں جب ہم دعا کرتے ہیں شام میں، تو حدیث شریف میں آتا ہے
افطار کے وقت میں جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اب سارے کام چھوڑ دو، ان روزے داروں کی دعا پر آمین آمین کہو، اور گواہ رہو جو انہوں نے مانگا میں نے دے دیا۔ تو رمضان میں افطار کی دعا کا اہتمام کریں، خوب دعا کریں۔ اور صبح سحری میں بعض لوگوں کی عادت ہے وہ آدھی رات کھا لیں گے پیٹ بھر کر، پھر سحری نہیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ سحری میں دل نہیں چاہتا۔ نہیں، سحری کھانا سنت ہے، برکت ہے۔ فرمایا کہ دل نہ بھی چاہے تب بھی 2-4 نوالے لے لو۔ یہود کا اور مسلمان کے روزے کا فرق یہ ہے کہ یہودی سحری نہیں کھاتے، مسلمان سحری کھانے کا حکم ہے، سحری کھائیں، سحری کھائیں، اور سحری آخر وقت میں کھائیں۔ بعض لوگ آدھی رات میں سحری کھا کے کہتے ہیں چلو بھائی اب نہیں، بالکل آخر وقت میں، یعنی آپ کی سحری ختم ہو، جب سحری کا وقت ختم ہونے میں 4-5 منٹ رہ رہے ہوں، اس وقت آپ سحری ختم کریں اور دعا پڑھ کے کلی وغیرہ کر لیں۔ یہ بھی سنت ہے، یعنی یہ بھی مستحب ہے کہ آخر وقت میں سحری کھانا، اور افطار میں جلدی کریں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطار کر نہیں، جب وقت ہو گیا اب بغیر کسی وجہ سے تاخیر نہ کریں، بلکہ جیسے ہی وقت ہو، ہم سمجھیں وقت ہو گیا تو اب فوراً افطار کریں۔ یہودی افطار میں تاخیر کرتے، سمجھو بات کو۔ ہاں، مسلمان افطار میں جلدی کرتا ہے، تو افطار جلدی کریں۔ اور اگر کسی دن روزہ آنکھ نہیں کھلی تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنے کی عادت ہونی چاہیے، بغیر سحری کے روزہ رکھ دیں۔ اور اگر بغیر سحری پانی نہیں بھی پیا تو بھی کوئی حرج نہیں، پانی نہیں بھی پیا کوئی بات نہیں، روزہ ہو گیا، روزہ رکھیں۔ بغیر سحری کے روزہ رکھا تو حوصلہ زیادہ دکھائیں۔ اب یہ نہیں کہ بغیر سحری کے روزہ ہو گیا تو 10 بجے ہی اوپر گیلا کپڑا لے کر کے لیٹ گئے، بھئی آج تو روزے نے مار دیا مجھے، آج میں نے سحری نہیں۔ روزے میں حوصلے کا مظاہرہ کریں، پورے روزے رکھنے کی نیت کر لیں، ابھی سے دعا بھی کریں پوری، اور پھر پوری تراویح کی نیت کریں کہ پوری تراویح پڑھیں۔ مرد تو پڑھ ہی لیتے ہیں کیونکہ مسجد میں آسان، عورتیں وہ ڈنڈی مارتی ہیں، اور عورتیں رمضان میں بھاگتی ہیں ادھر ادھر۔ یاد رکھیں مسجدوں میں جیسے فرضوں کے لیے عورت کے لیے نکلنا صحیح نہیں، ایسے ہی تراویح کے لیے نکلنا بھی صحیح نہیں۔ تراویح گھر پڑھیں۔ اگر ایسی کوئی فضیلت ہوتی تو سب سے زیادہ فرضوں کی فضیلت ہوتی کہ فرضوں کے لیے مسجد میں آئیں۔ جب عورت کے لیے فرض نماز کے لیے مسجد میں آنے کی گنجائش نہیں، تراویح کے لیے کہاں گنجائش ہے؟ اور عورتوں کی تراویح کی جماعت بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض عورتیں بلا وجہ پریشان کرتی ہیں کہ مولانا صاحب، ارے بھائی ہم آپ سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب باقی کاموں میں ہم گنجائش دیتے ہیں، اگر اس میں کوئی گنجائش کی شکل ہوتی تو ہم تو پورے محلے کی عورتوں کو جمع کر دیتے۔ نہیں، عورتوں کی جماعت، تراویح کی نفلوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ نہیں، صرف علماء نے حافظ بچیوں کے لیے کہ ان کی منزل پختہ رہے اجازت دی ہے کہ ایک سنائے اور ساتھ ایک کھڑی ہو جائے، بہت زیادہ تو ایک اور 2 کھڑی ہو جائیں، اس سے زیادہ اور پھر اس کی تشہیر کرنا یہ تو بالکل صحیح نہیں۔ بغیر تشہیر کے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی بلانے کے، دیکھا 1-2 کھڑی ہیں، ایک آدھ اور کھڑی ہوگی تو گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ عورتوں سے کہیں آپ کے لیے گھر میں ہی پڑھنا ثواب۔ تو میں خیر کہہ رہا تھا کہ پوری نیت کریں کہ پوری تراویح پڑھنی ہے۔ جس عمل میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے گھر میں اکیلے پڑھنے میں مشقت زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، تو گھر میں پڑھیں اور پوری تراویح۔
اس کے ساتھ اشراق کی پابندی کریں۔ اشراق کے لیے اگر آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سو گئے، مثلا فجر جلدی ہو رہی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے، 10 بجے اٹھے، مثال کے طور پہ گھر میں ہماری عورتیں 10 بجے اٹھیں، کوئی بات نہیں، اب اٹھیں، وضو کریں، اشراق پڑھ لیں اور پھر چاشت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا ہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ فجر کے بعد مستقل جاگتی رہیں، اب اشراق کا وقت ہو گیا، اب آپ اشراق کے نفل پڑھیں اور پھر اب آپ کہیں کہ میں سوؤں کب، نہیں۔ اگر کسی نے اشراق کے وقت میں نہیں بھی اشراق پڑھی، 1 گھنٹہ بعد میں پڑھ لی تو بھی اس کی اشراق ہو گئی، اللہ پورا ہی ثواب عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور چاشت کے نفل پڑھیں، اشراق کے کم از کم 2، زیادہ 4، اور چاشت کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت چاشت کی۔ زوال سے پہلے چاشت کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے بعد 2 سنت اور 2 نفل تو پڑھتے ہی ہیں، 2 نفل اور پڑھ لیں تو 2 سنت اور 4 نفل یہ ہو جائیں گی، یہ اوابین کی نماز بن جائے گی۔ اس کا بہت ثواب ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہے، اس کو پڑھنے کی عادت۔ صبح سحری کے لیے جب اٹھیں تو تہجد کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ 4 کام زیادہ کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا اہتمام کریں۔ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے رہیں، رمضان میں جہنم سے پناہ مانگتے۔ تلاوت کی بہت زیادہ کثرت کریں، تلاوت کی بہت زیادہ کثرت کریں، کوشش کریں کم از کم پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں 2 قرآن تو لازمی پڑھ لیں، 2 قرآن۔ تو اس طرح سے یعنی زیادہ سے، بس اگر آپ نہ تلاوت زیادہ کر سکے، نہ آپ نفل زیادہ پڑھ سکے، نہ تسبیحات زیادہ کر سکے، صرف فرض ہی پڑھے، واجب ہی پڑھے، لیکن گناہ سے بچ گئے، گناہ نہیں کیا، تو آپ سب سے آگے نکل گئے، آپ سب سے آگے نکل گئے۔ ایک شخص روزانہ قرآن پڑھ رہا ہے، سارے نفل پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی کر رہا ہے، پورا قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ غیبتیں بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، وہ ان سے پیچھے ہے، وہ ان سے پیچھے آگے نہیں ہے۔ ایک آدمی نفلی عبادت زیادہ نہیں کر رہا لیکن گناہ سے بچا ہوا ہے، وہ سب سے آگے ہے۔ گناہ سے بچنا بہت بڑا عمل ہے، تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، اور گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، نہ کسی کے ہاں جائیں، نہ کسی کو اپنے گھر بلائیں۔ میری مستورات سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے، یہاں درس میں آئیں، ہمارے گھر میں بھی میری معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے کہ امام صاحب اپنے گھر آنے سے روکتے ہیں، دیکھیں ہمیں اپنی بھی فکر ہے، آپ کی بھی فکر ہے، مجھے پتہ ہے ہم اسی زندگی سے گزرتے ہیں نا۔ مسجد میں کوئی پاس آ کر کے بیٹھتا ہے، مجھے تو گرانی ہوتی ہے، کیوں گرانی ہوتی ہے؟ یہ ایک بات کرے گا تو اگلی غیبت شروع ہوگی، اگلی نہیں تو اس سے اگلی غیبت شروع ہو جائے گی، غیبت نہ بھی ہوئی، اتنا وقت جو باتوں میں رہا، یہ تو عبادت سے محروم ہو گئے نا۔ تو میری عورتوں سے درخواست ہے جو درس میں بیٹھی یا جہاں تک میری آواز پہنچے، رمضان ہمیں معاف کر دیں، بس درس سننے ہیں، بیان سننے ہیں، مدرسے میں آئیں، بس جمعے کے لیے یا آگے پیچھے ہمارے گھر پر کوئی نہ آئے، رمضان ہمارے گھر پر نہ آئیں۔ کوئی بہت ہی ضروری کام ہے، میسج کر دیں، فون کر لیں، بتا دیں گے۔ سال بھر جو آپ نے درس سن لیے، بیان سن لیے، یہ کافی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ میری اس بات سے ناراض ہوتے ہیں تو 1000 دفعہ ناراض ہو جائیں، مجھے کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ آپ ناراض ہوں گے تو اللہ کافی ہیں، اللہ سنبھال لیں گے۔ اللہ کو میں آپ کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر لوں تو اللہ سے کون منہ دکھائے گا؟ اس لیے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، عورتوں سے میں مخاطب ہوں، رمضان ہمارے ہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ نہ ہم کسی کے ہاں جائیں، نہ کوئی ہمارے ہاں آئے۔ کسی کو کوئی کام ہے، فون کر لیں، میسج کر لیں، بس
اب اتنی کھلی بات کہنے کے بعد مزید کہنے کا موقع نہ دیا جائے. اور میں صرف اپنے ہاں کے نہیں کہتا، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ گھر میں لگا دیں کہ رمضان رمضان ہم اور اللہ. ہمارے، میں یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہے. فضائل اعمال پڑھے تو صحیح. ہم ساری رات جاگتے ہیں، سوائے باتوں کے کیا کرتے ہیں؟ ایسے جاگنے کا کیا فائدہ؟ ایسے جاگنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، آپ سو جائیں، نہ جاگیں، گناہ سے بچیں. اور گناہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ٹھیک ہے باہر والوں کو تو منع کر دیا، آپ خود گھر میں بیٹھ کے سارے جب بیٹھ گئے اور بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، بس یہ سمجھیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ رمضان رمضان مسجد ہے. ہم گھر میں اکٹھے رہتے تو ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن سب اعتکاف میں ہیں. ضرورت کی بات. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، مجھے پتہ ہے. میں جو کہوا دے رہا ہوں نا آپ کو، یہ بہت کڑوا ہے، بہت کڑوا ہے. لیکن میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کر کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں. ہمارے بڑے ایسا نہیں، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ رمضان رمضان ساری ملاقاتیں بند، کسی سے نہیں ملتے تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے، نہ کسی کو پہچانتے تھے. صرف اپنے خادم سے 24 گھنٹے کے بعد اس کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ تھوڑا سا کعوہ پلا دیتا تھا بس، ورنہ تلاوت ہی تلاوت، بھی دن بھی تلاوت ہی تلاوت. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ رمضان میں بالکل ملاقات بند تھی. میں نے آپ کو بتایا ہے، واقعہ سنایا ہے کہ حضرت کا بہت قریبی ملنے والا آیا، مسجد میں ٹھہر گیا. خادموں نے کہا کہ حضرت مصروف ہیں. وہ جب بھی دیکھے حضرت کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی لیٹیں. وہ 24 گھنٹے گزر گئے مسجد میں، اس کو موقع نہیں ملا کہ حضرت سے بات کرے. آخر تنگ آ کر جب جانے لگا تو حضرت سے کہا کہ زکریا، رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے پر بخار بن کر نہ آوے. رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے، بخار بن کر کے نہ آوے. آپ کے ہاں رمضان کیا ہے؟ بخار آ گیا رمضان کا، آپ تو پہچان ہی نہیں رہے. حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، رمضان کے بعد ملیں گے. میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جنید بغدادی ہوں، نہیں. کوشش تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کوشش کیسے کریں گے؟ کوشش کیسے کریں گے؟ جب تھوڑا قدم نہیں اٹھائیں گے تو کیسے کوشش ہوگی؟ کوشش تو قدم اٹھانے سے ہی ہوگی نا. کوشش کریں، کوشش کریں. اپنی زبان کو، یہ میرے الفاظ نہیں، ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. وہ کہتے تھے زبان کو تالا ڈالو، زبان کو تالا ڈالو. بس رمضان رمضان. اور اگلی بات بھی، رمضان اچھا گزر گیا تو سال اچھا گزر جائے گا. ہمارے بڑوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں. وہ فرماتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا سال اچھا گزرا، اور جس کا رمضان اچھا نہیں گزرا اس کا سال بھی اچھا نہیں گزرے گا. تو اس لیے رمضان رمضان بس یہ سمجھو آپ ہیں یا اللہ ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. بس ایسے گزاریں گے، نہیں گزاریں گے بھائی. میں نے شاید آج بہت ہی سخت باتیں کہتی ہیں. آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی معافی چاہتا ہوں. نہیں، جو درس تفسیر ہوتے ہیں نا رمضان میں، تراویح، اس میں تو کھلتا ہے. تراویح کے لیے نہیں مدرسہ کھلے گا، تفسیر کے لیے کھلے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں، تفسیر میں آ کر کے سارے دن کی کسر پوری نہ کریں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تفسیر میں آ کر سارے دن کی کسر پوری، تفسیر میں آنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل، کچھ بھی نہیں. نہ کوئی حرج نہیں، گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی ضروری نہیں. یہ پھر سنیں، تفسیر میں آنا کوئی ضروری نہیں، بالکل بھی نہ آئیں. آنا چاہیں آئیں، لیکن بیٹھیں، سنیں، بس سنیں. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں، جہاں بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ہاتھ میں تسبیح ضرور رکھتا ہوں. حتیٰ کہ گاڑی میں بھی اب اگر کوئی ساتھ میرے بیٹھ کے جاتا ہے تو میں اس کو پہلا جیسے ہی گاڑی چلاتا ہوں فوراً کہتا ہوں بھائی تسبیح لے لو.
تسبیح لو. جو میرے ساتھ بیٹھتا اس کو بولا تسبیح پکڑ گئی. ایک صاحب ایسے میرے ساتھ بیٹھے جو ماشاءاللہ یعنی خوب باتوں میں مزاحیت طبیعت ہے ان کی, اچھے آدمی, نیک آدمی. مجھے پتا تھا, میں نے کہا کہ بھئی یہ اب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اللہ خیر کریں. تو میں نے جیسے ہی بیٹھے میں نے کہا کہ بھئی یہ تسبیح پکڑ. وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تسبیح پکڑ. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا میری تسبیحیں رہتی ہیں, یعنی میری معمولات رہتے ہیں. میں نے کہا تم تسبیح پکڑو, لا الہ الا اللہ کی شروع کرو, میں بھی کرتا رہتا ہوں. جب پوری ہو جائے تو مجھے بتانا, پھر اگلی شروع کر دیں گے. تو پورا سفر وہ بھی تسبیح پڑھتے رہے, میں بھی تسبیح پڑھتا رہا. کوئی بری بات ہے بھی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچنا چاہیں گے تو بچ جائیں گے, نہیں بچنا چاہیں گے تو نہیں بچیں گے. آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا کہ آپ بچیں, آپ کو خود بچنا ہے, آپ کو خود بچنا ہے. ممکن ہے ہماری اہلیہ, بالکل میں صحیح بات بتا رہا ہوں, ہماری اہلیہ بیٹی, ہم جب بھی نکلتے ہیں میں پہلی فرصت میں بیٹھتے کے ساتھ ہی کہتا ہوں پہلے دعائیں پڑھیں, دعا پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پکڑیں, یہ تسبیح شروع کر دیں, تسبیح شروع کریں. اسی طرح بازار میں ہیں تو تسبیح ہاتھ میں ہے. قرآن میں ہے, اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لے تو اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. تو بازار میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ نگاہ نیچی رہے, اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں, اللہ پاک بازار کے شر سے ہماری حفاظت فرما. لیکن بازار میں جانا بھی ہے, ایسا بھی نہیں اگر بازار میں نہیں جائیں گے تو یہ تو رہبانیت ہے. جب اللہ کا نبی بازار میں جا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں بازار میں جا سکتے؟ جائیں گے, ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں گے. اگر بازار سے کٹ جائیں گے تو یہ تو رہبانیت ہے, لیکن بازار میں جانا بھی ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. یہ ہے بات. تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف میں نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہم کوشش کریں, کوشش کریں, اور رمضان میں بالکل گانا بجانا نہیں سنیں, اور تصاویر سے بچیں. جتنی بھی تصاویر دیکھیں, جس قدر آپ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں گے, زبان کو پاک رکھیں گے, ذہن و قلوب کو پاک رکھیں گے, اسی قدر اللہ کے انوارات آپ کے دل پر اتریں گے. اور انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی آپ کی کیفیت بدل جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان کیا ہوتا ہے. دیکھو بھائی, ایک آدمی کہتا ہے کہ سیب ایسا ہے, سیب ایسا ہے, سیب ایسا ہے, سیب ایسا ہے. ایک آدمی نے سیب کاٹا اور آپ کے منہ میں دے دیا. جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا نا ذائقہ کیسا ہے. ایک آدمی کہتا ہے چمچم ایسی ہوتی ہے, چمچم ایسی ہوتی ہے, گول بھی ہوتی ہے, سفید بھی ہوتی ہے, ایسی بھی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. دوسرے نے پکڑی چمچم, آپ کے منہ میں ڈال دی. تو چمچم کھانے سے بات بنے گی, تعریفوں سے بات نہیں بنے گی. اور چمچم تو اسی وقت کھائیں گے جب تھوڑی سی محنت دکھائیں گے. تو اللہ پاک سے میری دعا ہے, آپ بھی دعا فرمائیں, اللہ ہمیں رمضان ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, صحابہ کرام نے گزارا, ہمارے اکابر بزرگان دین, ائمہ مجتہدین نے رمضان گزارا. اللہ ہمیں ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں, اگر اپنے بڑوں کی ہدایات اور ان کی تعلیمات, ان کے طریقے کے مطابق آپ نے رمضان گزار دیا تو یہ وہ مزہ ہے, وہ مزہ ہے کہ کائنات میں ایسا مزہ کہیں نہیں ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آخر میں پھر آج میں نے بہت زیادہ کوئی سخت کہہ دیے ہیں, اگر کوئی ایسی بات کسی کو ناگوار لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں. دل آزاری مقصود نہیں, مقصد اپنے آپ کو دین پر چلانا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو, جمع ہونے کو, مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جتنا بھی درود شریف اے اللہ محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا, اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لیجیے. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے.
اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لی۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے اے اللہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دی۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دی، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دی۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دی، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دی۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے جتنے بھی آج تک ہم سے گناہ ہوئے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے، مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہرہ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آج کی اس مبارک مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا ہم بہت ہی کمزور ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے یہ جتنی بھی باتیں کہیں ہم اس کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن کمزور ہیں۔ اے اللہ ہماری دستگیری فرما دیجیے، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجیے، نیکی میں ہماری مدد فرما دیجیے، گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کوئی بھی نیکی آپ کی رحمت، آپ کی طاقت اور آپ کی توفیق کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ یا اللہ پاک کسی بھی گناہ سے آپ کی مہربانی اور آپ کے کرم کے بغیر بچ نہیں سکتے۔ یا اللہ پاک ہر نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمیں رمضان جیسے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، ائمہ مجتہدین نے، اولیاء اتقیاء نے، محبوبین صلحاء نے رمضان گزارا، اے اللہ ہمیں ایسے ہی رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا میں بھی عزتیں، عظمتیں، کامیابیاں نصیب فرما دیجیے، آخرت بھی ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی ذات عالی کی والہانہ محبت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ساری مشقتیں، یہ ساری تکلیفیں، یہ سب کو ناراض کرنا آپ کے لیے ہے، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما دیجیے، مخلصین متقین بندوں میں شامل فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، قیامت کے دن حضور کے قدموں میں ہمارا حشر فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے رمضان المبارک میں ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔